جو 9 جون کو جلسہ کرنے جا رہے تھے ورکر کنونشن تھا 9 جون کو، لیکن پرمیشن نہیں ملی. ساری پولیس لگی ہوئی تھی موچی گیٹ پہ، اور ہم وہ DHA 6 کے ساتھ ملکہ گاؤں میں کر کے آئے ایکٹیویٹی. آپ نے 1000 سے زیادہ لوگ تھے. تو اس دن کوئی پولیس کی ریڈ یا جب پولیس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ ہمیں اضافات ہو گیا تو پولیس وہاں پہ آئی، FIR بھی ہوئی. یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی ریلیاں، احتجاج، جلسے، جلوس روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے. ادروائز ان میں سے 7 خون معاف ہے. پہلے سے جتنے کارکن ڈر رہے تھے جب ان کے اندر جو خوف ڈالا گیا تھا، اب ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ 1.5 ماہ پہلے جب ہم نے پہلی ریلی لاہور میں جمعے کے روز نکالی تو 30 میں سے 13 حلقوں میں نکلی. جو آخری ریلی تھی وہ لاہور کے 26 حلقوں میں نکالی گئی. جب فارم 45 کے مطابق حکومت آئے گی، بحال ہوگی، تو عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا، چونکہ عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا 8 فروری کو. السلام علیکم، میں ہوں عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف تمام جبر کے باوجود اب لاہور میں کافی ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. جگہ جگہ پر اور مختلف حلقوں میں آئے روز کوئی نہ کوئی احتجاج اور ریلی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ روز بھی ایک اہم ریلی نکالی گئی جس میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے نعرے بازی کر رہے تھے. ان تمام ایشوز پر ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمیں آج جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف لاہور کے سیکرٹری ہیں حافظ ذیشان صاحب. حافظ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ لاہور میں اب پچھلے دنوں سے کافی ایکٹیویٹیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. لاہور میں اب بڑا کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل، لاہور ایک بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہے. اس کے لیے مومنٹم بنانے کے لیے لاہور میں ہم پچھلے 1 مہینے سے مختلف حلقوں میں صوبائی سطح پہ ریلیاں نکال رہے ہیں. انشاءاللہ جلد لاہور کو ایک بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. تو جو 9 جون کو جلسہ کرنے جا رہے تھے ورکر کنونشن تھا 9 جون کو، لیکن پرمیشن نہیں ملی، تو اس کے باوجود آپ اب کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کنونشن کی بات کریں جس میں پوری لاہور کی پولیس کو موچی گیٹ لگایا ہوا تھا، وہ ہم نے اس دن پھر بھی کیا تھا. اس دن کہاں پر کیا تھا آپ نے؟ ہم نے DHA فیز 6 میں. تو صاحب کی اٹینشن 9 جون کو ساری پولیس لگی ہوئی تھی موچی گیٹ پہ، اور ہم وہ DHA 6 کے ساتھ ملکہ گاؤں میں کر کے آئے ایکٹیویٹی. آپ نے 1000 سے زیادہ لوگ تھے. اچھا جی. تو اس دن کوئی پولیس کی ریڈ یا جب پولیس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ ہمیں اضافات ہو گیا تو پولیس وہاں پہ آئی، FIR بھی ہوئی. اچھا، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے، اپنی حکمت عملی، پولیس اپنی حکمت عملی سے کام کریے، ہم اپنی حکمت عملی سے کام کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جمہوری، اگر میرا آئین ہے، اگر میرا ملک ہے تو میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے، ایک سیاسی جماعت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھیں. چونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد سے حاصل ہوا ہے. یہ کسی جنگی فتوحات کے نتیجے میں نہیں نکلا. اس ملک میں ایک آئین ہے اور ہر شہری اس کا پابند ہے. تو ہم تو اس آئین کے دائرے میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، تو یہ سیاسی جدوجہد جاری رہے گی. دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے، اور بظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ جیسے دفعہ 144 صرف اور صرف PTI پہ امپوز ہے. پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب ہیں، وہ اگر جاتے ہیں اٹک میں تو ان کا بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے، وہاں پر بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. آپ ایک ادارے سے منسلک ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی ریلیاں، احتجاج، جلسے، جلوس روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے، اور ادروائز ان میں سے 7 خون معاف ہیں. اگر یہ واقعی ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو، مثال کے طور پہ کووڈ کی صورتحال کا سامنا تھا جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے SOPs کی دھجیاں اڑا کے اس وقت یہ چیزیں نافذ تھیں. تو مولانا فضل الرحمان تو اس وقت بھی وہ نکلے تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مولانا فضل الرحمان کیا لاہور میں آپ کے ساتھ مل کے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی بڑا ہے محمود خان اچکزئی کو پارٹی نے مینڈیٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب انشاءاللہ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. جو وہ فیصلہ کریں گے، جو وہ سفارشات دیں گے، اس کی ختمی منظوری خان صاحب دیں گے. سیاسی جماعتوں میں رابطے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو خان صاحب کے ساتھ بڑے بڑے لیڈرز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ شیڈول ہے؟ آئندہ تھرسڈے کو ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ دیکھیں، اس ملاقات میں صرف لائن ملتی ہے کہ لاہور کو کس طرح چلانا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ملاقات بڑے آزاد ماحول میں ہوتی ہے، کیمراز لگے ہوتے ہیں، مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، خاص لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو دونوں سائڈوں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو پالیسی ڈسکس ہو. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب خان صاحب کو لائن دیتے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو لاہور میں تو بڑے ہڈلز ہیں، اس کے باوجود کس طرح پھر مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے پارٹی کی ذمہ داری ہے
تو ہم پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں. ہمیں جب پارٹی کال دیتی ہے تو ہم اپنے تمام صوبائی امیدواروں کو بلاتے ہیں, ان سے زوم پہ میٹنگ کرتے ہیں, اور فلیش ریلیز کا ہم نے انعقاد شروع کیا ہے کہ یکدم لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, احتجاج ریکارڈ کر کے اس کو سوشل میڈیا اور ٹی وی تک لے کے آتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو پہلے سے جتنے کارکن جو میرے خیال سے ڈر رہے تھے یا ان کے اندر جو خوف ڈالا گیا تھا, اب ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ 1.5 ماہ پہلے جب ہم نے پہلی ریلی لاہور میں جمعے کے روز نکالی تو 30 میں سے 13 حلقوں میں نکلی. جو آخری ریلی تھی وہ لاہور کے 26 حلقوں میں نکالی گئی, ٹھیک ہے, اور جو این اے لیول پہ تھے وہ 9 حلقوں میں نکالی گئی. ٹھیک ہے, تو 44 حلقے بنتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہماری پرسنٹیج کیا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف ہڈلز کو کس طرح مینیج کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, قانونی راستہ اختیار کیا. تحریک انصاف کے عام سطح کے گلی محلے کے کارکن سے لے کے بانی چیئرمین تک تمام لوگوں نے صوبتیں برداشت کی, جیل کی. ہمارے عام کارکنوں کا معاشی قتل کیا گیا, بے گناہ لوگوں کو 10-10 ماہ 11-11 12 ماہ جیل میں رکھا گیا. محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین, اجاز چودھری, گورنر زبیر, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں اور پچھلے 1.25 سال تقریباً ہونے کو ہے اور یہ لوگ جیلوں میں بند ہیں. پھر ہماری بہن صنم جاوید دیکھ لیں, عالیہ حمزہ دیکھ لیں. خواتین کا تقدس پامال کیا گیا, چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف اتنا سخت کریک ڈاؤن نہیں ہوا, کسی پارٹی کو اس انداز میں توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن چونکہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ تھے, تحریک انصاف کے ساتھ تھے, تو وہ آج بھی پوری آب و تاب سے کھڑی ہے پارٹی. تو جو نون لیگ آپ کو خاص طور پر لاہور کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, ہر بار کوئی نہ کوئی احتجاج یا ریلی میں پولیس کی ریڈ ہو جاتی ہے, اب پکڑ دکڑ ہوتی ہے, گرفتار. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو جو خاص طور پر آپ کو دبانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, جو ایپیسوڈ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس کا کچھ 2-4% تو انہوں نے بھی دیکھے, ٹھیک ہے, اور ان کی پارٹی کا کیا حال ہوا تھا وہ بھی ان کو پتہ ہے. تو یہ ماضی سے نہیں سیکھے. ہم تو پچھلے 2-2.5 سال سے اسی سفر میں ہیں, اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے تو صورتحال بڑی برس ہے. تو ہم لوگوں نے تو بھگت لی ہے. اگر کوئی تھوڑی بہت کسر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پوری کر لیں, وہ بھی سہ لیں گے. لیکن باقی جی باقی کیسز بنانے میں کوئی دیر نہیں لگتی, ہم اور کیس بنائیں گے. تو پہلے بھی تو بنا کے کیا کر لیا. آپ اس بندے سے پوچھیں جس کا گھر ختم ہو گیا, جس کا معاش ختم ہو گیا, جس نے بے گناہ عمران خان کے لیے 11 ماہ کی جیل کاٹ لی. کبھی آپ جیل والوں سے جا کے ان کے جذبات پوچھیں, وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. تو کر لیں یہ جتنے مقدمات کر سکتے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ قانونی جنگ جاری رہے گی, انشاءاللہ سیاسی جدوجہد جاری رہے گی. تو خان صاحب نے پہلے مینڈیٹ دیا تھا کہ ہم پہلے, انہوں نے بات کی تھی کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. کیسے ہوں گے مذاکرات؟ آپ نئے بناد بنا دیں. اب جیسے پچھلے 2 دن پہلے جب خان صاحب کی جو اپیل پہ فیصلہ سنایا گیا, تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم نے اسے قبول کر لیا؟ لوگوں نے اسے مسترد کر دیا, لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ آئے ہیں. اپیل میں یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا. تو عدالتوں کو بھی اس وقت چاہیے کہ اپنا وقار برقرار رکھیں, لوگوں کا اعتماد بحال کریں. ایک واحد جو چیز ہے وہ پاکستان کے عوام اور بالخصوص نوجوان ہے. اگر آپ نوجوانوں کو اس طرح مایوس کر دیں گے تو پاکستان کے لیے یہ کچھ اچھا نہیں ہے. تو جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ یا کیس چل رہا ہے ابھی سپریم کورٹ میں حالیہ دنوں میں, تو ان کا فیصلہ بھی جلد آنے والا ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز جڑی ہوئی ہیں آپ کے اس فیصلے سے؟ دیکھیں, اگر انصاف پر مبنی فیصلہ آئے گا تو تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کا وہ حق بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسا یہ بدماشی ہے کہ تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی جناب حضور محترم جو ہمارے من پسند حکمران ہیں ان کو مل گئیں. یہ کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی دوسری جماعت کی مخصوص نشستیں بھی حکمراں جماعت کو مل جائیں؟ تو اب آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا اگر مخصوص نشستیں کسی سٹیج پہ سنی اتحاد کونسل کو یا تحریک انصاف کو واپس مل جاتی ہیں. تو جن لوگوں کو مخصوص نشستیں واپس لی ہیں عدالت نے, اب وہ تو ووٹ ڈال چکے ہیں سینٹ میں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹ کا جو الیکشن ہو چکا ہے جس پہ کئی سینیٹرز بن گئے, چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا, وہ بھی مشکوک ہو گئے. یعنی یہ از خود اپنی غلطیوں سے ملک کو بحران میں دھکیل رہے ہیں. یہ
رجیم چینج آپریشن جو تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو آج ملک رواں دواں تھا. آج اکانومی کی صورتحال دیکھ لیں، عام آدمی سے ان کا معیار زندگی آپ کتنا نیچے لے گئے. بجلی کے بل دیکھ لیں، پیٹرول پرائسز دیکھ لیں، عام اشیاء خرد و نوش دیکھ لیں. تو یہ سارے مسائل جو تھے وہ تھے جب اب عوام کی مرضی سے، عوام کی تائید سے حکومتیں نہیں بنتی. جب فارم 45 کے مطابق حکومت آئے گی، بحال ہوگی، تو عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا. چونکہ عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا 8 فروری کو. جب 8 فروری کو پورے پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا عمران خان کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں، تو پھر عوام دیکھنا بھی اسے وزیر اعظم چاہتی تھی. موجودہ وزیر اعظم کو عوامی مینڈیٹ نہیں ملا. تو خان صاحب کی رہائی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ، کیسے دیکھتے ہیں؟ چند ہفتوں میں چند ہفتوں میں واپس آ جائیں انشاءاللہ. خان صاحب. تو جب جو مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی کہ مذاکرات کے بغیر خان صاحب باہر نہیں آ سکتے، کیا مت ہے یا حقیقت ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کے بغیر اگر خان صاحب نے آنا ہوتا، کسی ڈیل کے نتیجے میں آنا ہوتا، تو اب تک چیزیں صورتحال نارمل ہوتی اور عمران خان باہر ہوتے. اگر وہ آج بھی جیل میں ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن کی زندگی آج بھی آسان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی سطح پہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. عمران خان اپنے موقع پہ قائم ہے، تحریک انصاف اپنے موقع پہ قائم ہے، بلکہ وہ کارکن عام جس نے ساری صورتحال کو فیس کیا، وہ بھی اپنے نظریے پہ قائم کھڑا ہے. بالکل جی، خان صاحب اپنے نظریے پر قائم ہیں اور ارادے پر قائم ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب چند ہی ہفتوں میں باہر آ جائیں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ دوبارہ سے وہاں سے شروع کریں گے جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے. امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پاکستان نیوز.